اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شہین بچوں کو پھر بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پیارے بچوں، آج 11ویں کلاس انٹر پارٹ 1 کے حوالے سے سب سے اہم ترین جو کویشچن آتا ہے، سوال آتا ہے، اور سوال نمبر ہے 3، یعنی تیسرا سوال ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور سب سے زیادہ جو مارکس والا پارٹ 1 میں سوال ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ سیاق و سباق کے حوالے سے جو سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو بچے پارٹ 1 بھی کلیئر کر جاتے ہیں اور پارٹ 2 بھی کلیئر کر جاتے ہیں، لیکن پھر نہیں انہیں پتہ ہوتا کہ آخر جو سیاق و سباق والا سوال ہے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ تو آج ہم سیاق و سباق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ کتنے نمبر کا ہے؟ 15 نمبروں کا ہے۔ 15 نمبروں کا یہ سوال ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں۔ تو یہ لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے یہ غور و فکر کر لیں، حوالہ متن اس میں لکھنا ہوتا ہے، سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ زیادہ تر بچے چونکہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کرتے یہ ہیں کہ حوالہ متن لکھ کے سیاق و سباق میں ہی تشریح کر دیتے ہیں، حالانکہ سیاق و سباق کے صرف 3 نمبر ہوتے ہیں اور تشریح کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو جب سیاق و سباق کی ہیڈنگ دے کے اسی میں تشریح لکھ دینی ہے، کراس بھی ہو جائے گا اور آپ کو اچھے مارکس بھی نہیں ملیں گے۔ اگر سب سے زیادہ نمبروں والا سوال ہی آپ کا غلط ہو جائے تو آپ کے سکور پر بہت زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ سب سے پہلے میرا بیٹا سن لیں کہ نمبروں کی ترتیب اس میں کیا ہوتی ہے۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں ہم نے لکھنی ہوتی ہیں۔ حوالہ متن میں کتنی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ کس میں؟ حوالہ متن میں۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ ایک لکھنا ہوتا ہے سبق کا عنوان۔ کیا لکھنا ہوتا ہے؟ یہاں پہ بھی بچے غلطی کر جاتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں سبق کا نام۔ سبق کا نام نہیں، کیا لکھنا ہے؟ سبق کا عنوان۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ بھی بچے غلطی کر جاتے ہیں۔ بڑے غور سے سننا ہے، یہ چیزیں بار بار سننے کو نہیں ملتی، بڑے غور سے آپ نے سننے کی کوشش کرنی ہے۔ جو آپ کی غلطیاں ہوں گی وہ بھی ہم بتائیں گے تاکہ وہ غلطیاں آپ دہرائیں نہ، کیونکہ چیک کرنے میں جب بار بار ہم پیپر چیک کرتے ہیں تو چیک کرنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے بار بار کون سی غلطیاں دہرا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بچے غلطی کر جاتے ہیں کہ اسوہ رسول لکھ دیا۔ ایسا نہیں کرنا، جو اوپر اس کے عنوان ہے کتاب کے اوپر ہو بہو وہی لکھنا ہے۔ حالانکہ اسوہ حسنہ اور اسوہ رسول کا ایک ہی مطلب ہے، مطلب میں فرق نہیں، لیکن ہو بہو لکھنا ہے جو میرا بیٹا اوپر لکھا ہوتا ہے، جو بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ پھر ایک جو میری نظر میں بدترین غلطی ہے، ہو سکتا ہے کسی ایگزامینر کی نظر میں وہ بدترین غلطی نہ ہو، اسے ساری درست سمجھتے ہوں، لیکن میں اسے بدترین غلطی کہتا ہوں۔ بھائی سارے پیپر کے لیے آپ کے پاس پینسل دستیاب ہے، سارا کچھ ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سوال صرف لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بدترین غلطی میں اس کو کہوں گا کہ ناقابل معافی والی غلطی ہے، یہ آپ نے کبھی نہیں کرنی۔ خاص طور پہ جب میں پیپر چیک کر رہا ہوں تو میرے پیپر چیک کرنے میں یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے کہ سواد لکھ دیں۔ کتنی بدبختی ہے کہ ہم صرف سواد لکھ دیں، باقی چیزیں پوری پوری لکھیں، اور درود شریف لکھتے ہوئے ہم صرف سواد لکھ دیں۔ تو میرا بیٹا یہ غلطی بھی کبھی آپ نے نہیں کرنی، درود شریف پورا لکھنا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ کیونکہ صرف لیکچرز کی اہمیت نہیں، ساتھ ساتھ تربیت بھی آپ لوگوں کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اداروں میں، کالجز میں، اکیڈمیوں میں تربیت کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، ورنہ گھر گھر میں اسکول، گھر گھر میں ٹیوشن سینٹر، گھر گھر میں سارے تعلیمی سینٹر کھلے ہوئے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان، اس کی جو ریشو ہے وہ بڑی کم ہے۔ تو یہ باتیں تربیت میں آتی ہیں، لہٰذا یہ آپ لوگوں کا سننا بھی ضروری ہے۔
تو دوسرے نمبر پہ ہے مصنف کا نام. لفظ مصنف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مصنف کہتے ہیں لکھنے والے کو. اگر آپ پڑھیں گے مصنف، میں نے یوٹیوب پہ مختلف قسم کے لیکچرز جب میں نے دیکھے اور پھر ٹیچرز کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تو وہ لفظ مصنف پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو نالج میں یہ نہیں ہوتا کہ مصنف تو کتاب کو کہتے ہیں، جو کچھ اس نے لکھا ہے، جو اس کی تحریر ہے وہ مصنف ہے، اور جو لکھنے والا ہے وہ مصنف ہے. میرا بیٹا بات کی سمجھ آ گئی؟ جو لکھ رہا ہے وہ مصنف ہے، جو کچھ اس نے لکھا ہے، جو اس کی تصنیف ہے وہ مصنف ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ فاعل اور مفعول کا آپ لوگوں کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے. اب سید سلیمان ندوی، بچے کیا کرتے ہیں؟ سید سلمان ندوی. فرق اتنا زیادہ وہ بچے فیل نہیں کرتے، حالانکہ غلط ہے. جو اس کا نام ہے وہی نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اپنے پاس سے اٹکل وغیرہ نہیں کرنے، تکے شکے نہیں لگانے. جو اوپر صحیح نام ہے وہی آپ نے لکھنا ہے. میرا بیٹا سمجھ آ گیا؟ ایک نمبر اس کا، ایک نمبر اس کا. تو حوالہ متن کے کتنے ہو گئے؟ 2 نمبر ہو گئے. اب بچے یہاں پہ پھر ایک غلطی کر جاتے ہیں. وہ حوالہ متن لکھ کے، یہ لکھ کے پھر ایک لائن میں حوالہ متن لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کہانی سے پیراگراف لیا گیا، اس کا فلاں رائٹر ہے. ایسا نہیں کرنا، یہ حوالہ متن لکھ دیا گیا. بات کی میرا بیٹا سمجھ آ گئی؟ حوالہ متن لکھ دیا گیا، ہمارا حوالہ متن مکمل ہو گیا ہے. اس کے ہمیں 2 نمبر مل جائیں گے. کتنے نمبر مل جائیں گے؟ 2 نمبر. اب آ گیا سیاق و سباق. سیاق و سباق کے ہوتے ہیں 3 نمبر. کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 3 نمبر سیاق و سباق کے ہوتے ہیں. سیاق و سباق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں سیاق و سباق کی. ایک ہوتا ہے مثالی سیاق و سباق، سادہ سمجھ لینا. ایک ہوتا ہے مثالی سیاق و سباق، ایک ہوتا ہے اجمالی سیاق و سباق. ایک مثالی سیاق و سباق اور ایک اجمالی سیاق و سباق. کلیئر؟ اب ہے اگر کہانی ہو، اگر افسانہ ہو، ڈرامہ ہو یا سفر نامہ وغیرہ جس میں واقعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے مثالی سیاق و سباق. اس میں زیادہ واقعات کے حوالے سے آپ نے اس کا سیاق و سباق بھی کرنا ہوتا ہے. اب یہ ایک ہوتا ہے اجمالی سیاق و سباق. اس میں ہوتا ہے انشائیہ، سیرت نگاری، جس طرح آپ کا اسوائے حسنہ یہ سیرت نگاری کے حوالے سے ہے. تو یہ اجمالی سیاق و سباق میں آئے گا. اس میں خطوط نگاری، اس میں زیادہ نکات کو بیان کرنا ہوتا ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نکات کو بیان کرنا ہوتا ہے. اب سیاق و سباق کا سادہ مفہوم سمجھ لیں. اگلا پچھلا، یعنی پنجابی میں اس کو کہتے ہیں اگا پچھا. کہ ایک جو اس نے پیراگراف آپ کو دیا ہوا ہے نا، کسی بھی کہانی کا، کسی بھی سبق کا، جو اس نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے؟ پیراگراف دیا ہوا ہے. اس پیراگراف اگر وہ کہتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں، تو اس کا مراد یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کیا بات بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد کیا بات بیان کی گئی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرو، لکھو. تو سیاق و سباق کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا ہے سیاق و سباق. میں نے کل بتایا تھا کہ سیاق و سباق کتنی لائنوں کا ہونا چاہیے. میں نے بتایا تھا کہ سیاق و سباق کتنی لائنوں کا ہونا چاہیے؟ 8 سے 12 لائنوں کا ہونا چاہیے. سیاق و سباق کتنی لائنوں کا ہونا چاہیے؟ 8 سے 12 لائنوں کا آپ کا سیاق و سباق ہوتا ہے. تو یہ 2 قسمیں بھی بتا دی ہیں، پھر طریقہ بھی بتا دیا ہے. پہلے حوالہ متن لکھنا ہے اسی طریقے سے، پھر نیچے ہیڈنگ دینی ہے سیاق و سباق کی. تو سیاق و سباق لکھ کے 8 سے 12 لائنیں، پھر آپ نے آگے تشریح لکھنی ہوتی ہے. اب بچے تشریح میں بھی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عبارت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تشریح کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھول کے لکھنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول کے لکھنا، یعنی شرح کرنا. اب میں نے 2-3 پوائنٹ لکھے ہیں آپ کے سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ نچلے لیول سے لے کے اوپر والے لیول تک کی باتیں ہیں. اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو کافی حد تک آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر غور و فکر آپ کریں گے
میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پوائنٹ کہ تشریح کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا ہے مطالب عبارت کو اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. جو لفظ اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہی آپ نے بار بار نہیں دہراتے جانا. ان کے جو مطلب بنتے ہیں، جو ان کا مفہوم ہے، جو عبارت کے مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو مترادفات میں لکھتے ہیں. یعنی اگر اس نے ایک تلمیح بیان کی ہے تو وہ تلمیح تو وہ چھوٹی ہوتی ہے نا، لیکن آپ نے اس کو کھول کے بیان کر دینا ہے. یعنی مثلا طوفان نوح کی بات کرتا ہے، حسن یوسف کی بات کرتا ہے، بات کی سمجھ آ گئی، کربلا کی بات کرتا ہے، تو وہ تو ایک چھوٹی سی اس نے تلمیح دی ہے نا، تو اس کو آپ نے وضاحتاً تھوڑا سا کھول کے بیان کر دینا، تو یہ تشریح ہوتی ہے. پھر جو مختلف قسم کی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو آپ نے کھولنا ہوتا ہے. محاورے کو آپ نے کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے. محاورے کا بھی سیم ایز اٹ آپ نے اٹھا کے وہاں پہ نہیں رکھ دینا. اب پھر مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی، یہ ایسا نہیں کرنا کہ ایک طرف لکھ کے الفاظ دوسری طرف معنی لکھ دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو عبارت میں تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے تو جو عبارت میں اصل جو آپ کو پیراگراف اس نے دیا ہوتا ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کی جب تشریح لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے معنی ادھر استعمال کرنے ہوتے ہیں، وہ لفظ استعمال نہیں کرنے ہوتے. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے جو پیراگراف میں ہیں، بلکہ ان کے جو مترادفات ہیں، ان کے جو میننگ ہیں، ان اصطلاحات کا جو مفہوم ہے وہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ پھر آگے میں نے لکھنا ہوتا ہے خیالات اور مثالوں کو ترتیب وار لکھنا ہوتا ہے. جو بات اس نے پہلے کی ہے وہ آپ پہلے کریں، جو اس نے درمیان میں کی ہے وہ آپ درمیان میں کریں، اور جو اس نے آخر پہ کی ہے اسے آخر میں کریں. یہ نہیں کہ پہلی بات کو اٹھا کے آخر پہ لے گئے، آخر والی کو درمیان میں لے آئے اور پھر شروع والی کو آخر پہ لے گئے. یعنی الٹ پلٹ نہیں کام کرنا. ترتیب ہر چیز کی ہوتی ہے. جب تک ترتیب نہیں ہوگی، دیکھیں پریزنٹیشن اور پیپر کو حل کرنا یہ ترتیب سے ہی تو ہوتا ہے. کسی چیز کی بھی جب ترتیب اکھڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پیاری نہیں لگتی. یعنی آپ کی اگر جو آنکھیں ہیں ایک کو ادھر لگا دو ایک کو ادھر لگا دو تو ترتیب خراب ہو گئی نا. آپ اچھے لگو گے، بہت پیارے لگو گے کہ جن لگو گے، کچھ اور مخلوق لگو گے نا، انسان تو نہیں نا لگو گے. تو انسان ترتیب کو ملوز نظر رکھنا ہوتا ہے. جو جہاں بات ہوئی ہے وہ وہیں پہ کرنی چاہیے، اور انسان کو کرنا بھی ایسے چاہیے کہ جو بات جہاں پہ سوٹیبل ہو، جو بات جس کا وقت ہو وہ وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نا بات، تو جس کی جو جگہ ہو اس کو وہیں پہ رکھنا، یہ ترتیب ہوتی ہے. میرا بیٹا بات کی سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں جی. تشریح عموماً 3 گنا ہوتی ہے. جتنا آپ کو پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے نا اس سے 3 گنا زیادہ تشریح ہوتی ہے اس کی. یہ عموماً ہے، اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کر سکیں. تو وہ ٹائم مینجمنٹ بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو سکھا دیں گے کہ پورے پیپر کی ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، کون سے سوال کو کتنے منٹ میں کرنا ہے، کتنے ٹائم میں کرنا ہے. بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ پھر آگے ہے سبق کی حدود میں رہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ہوں لاہور میں اور بات پشاور کی کر رہے ہوں، ایسا نہیں کرنا. جہاں کی بات ہو وہیں پہ اس کو محدود رکھتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ یہ نہ ہو کہ ارریلیونٹ ڈسکشن شروع ہو جائے، ارریلیونٹ باتیں شروع ہو جائیں. تو یہ میرا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں. تو یہ 15 مارکس کا ہے، 15 نمبروں کا ہے. آپ کے پیپر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ کریم آپ سب کو کامیاب کرے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.